یخادعون کی خصلت ہے، ان کے دلوں کے اندر ایک بیماری ہے۔ فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی اس بیماری کو بڑھا دیا۔ یہ جو فرمایا کہ فزادہم اللہ مرضا، اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر بیماری تھی، گناہ کو، نافرمانی کو، عصیان کو اور سرکشی کو اللہ رب العزت نے تشبیہ دی مرض کے ساتھ۔ ان کے دلوں میں مرض ہے، نفاق ہے، کفر ہے، شرک ہے، نافرمانی کی روش ہے، سرکشی یہ کرتے ہیں۔ اس گناہوں کو اللہ نے تشبیہ دی مرض کے ساتھ۔ اس چیز کو آپ تھوڑا سا سمجھیں۔ میں اسی کی وساطت سے آپ کو دنیاوی مثال کے ذریعے اپنی تمہید میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، کچھ بیماریاں ایسی ہیں جسمانی کہ وہ آپ کو ہوتی ہیں یا مجھے ہوتی ہیں، کسی تیسرے شخص کو ہوتی ہیں، اس بیماری کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ ہمارے جسموں میں ہوتی ہیں۔ لیکن ماہرین طب کا کہنا یہ ہے کہ نہ ان بیماریوں کے لیے لیبارٹری ٹیسٹ ضروری ہے، نہ ان بیماریوں کے لیے ادویات ضروری ہے، نہ ان بیماریوں کے لیے کوئی پرہیز کرنا ضروری ہے۔ صرف اتنا کریں کہ صبح کو جلدی اٹھ کے مارننگ واک کرنے سے، ورزش کرنے سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا وہ بیماری آپ کو ہوگی، لیکن ورزش کرنے سے، مارننگ واک سے وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ بیماریاں اور ہیں، وہ ذرا ہلکا سا طول پکڑتی ہیں تو نزلہ اور کھانسی ہو جاتا ہے۔ تو پھر جو پیشہ ور طبیب کی میں بات نہیں کروں گا، جو ماہرین طب ہیں وہ کہتے ہیں دوا لینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف چند پرہیز وہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھو خوشبو نہ سونگو، نزلہ ہے، کھانسی ہے، اس چیز کے اندر دھوئیں سے بچ جاؤ، ڈسٹ، الرجی، مٹی، اس چیزوں سے بچ جاؤ، غرارے کر لو، شہد کا چاٹ لینا کافی ہے، ادویات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، یہ بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ تھوڑی سی اگر اور بیماری تقویت پکڑتی ہے، جس کی مثال آپ لیں، بخار ہو گیا، تب ماہرین طب کا کہنا یہ ہے کہ بخار ہو جانے کی صورت کے اندر بس ہلکی سی خوراک تبدیل کر دیں، ایک گولی پیناڈول کی بتائی، بولا تھکانا نہیں اپنے آپ کو، یہ بخار ختم ہو جائے گا، اس سے زیادہ مسئلہ اوپر نہیں جا رہا، بیماری ختم ہو رہی ہے۔ اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں، میں بیماری کی مثال گناہ سے جوڑ رہا ہوں کہ یہاں فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ اسی طرح کچھ گناہ بھی ایسے ہیں، وہ آپ سے سردرد ہو رہے ہیں، مجھ سے سردرد ہو رہے ہیں، کسی تیسرے شخص سے سردرد ہوتے ہیں، تو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ہم گناہ کر جاتے ہیں۔ تو ایسے گناہ کے بارے میں فرمایا کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان، اسی طرح ایک جمعے سے دوسرا جمعے، ایک نماز سے دوسری نماز، فرمایا کہ الصلاۃ الخمس، 5 نمازوں کا پڑھنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا پڑھنا، یہ جو درمیان کے گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دے گا۔ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک درمیان کے گناہ ہوں گے، اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ والجمعۃ الی جمعہ ورمضان الی رمضان، ایک رمضان سے دوسرے رمضان، فرمایا مکفرات ما بینہن، جو کچھ اس کے درمیان انہوں نے گناہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، وہ کفارہ بن جاتے ہیں۔ یہ نماز کا، ایک نماز سے دوسری نماز میں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان، فرمایا اذا اجتنب الکبائر، اور یہ بڑی بڑی گناہ کی باتوں سے بچتا رہے۔ اس چیز کو آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ، جس شخص نے اللہ کے لیے حج کیا، اور فرمایا فلم یرفس ولم یفسق، کہ نہ اس نے کوئی فحش بات کی، نہ اس نے کوئی وہاں پہ گناہ کیا، نافرمانی کی، فرمایا رجع، یہ پلٹ جاتا ہے کیوم ولدت امہ، اس دن کی طرح جیسے اس کی ماں نے اسے آج جنا ہو، گناہ ختم، گناہ معاف کر دیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ اذا قال الامام، جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، پس تم فوراً آمین کہو
کہ فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اس کے پچھلے گناہوں کو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جیسے بیماری خود بخود ختم ہو رہی ہے، تھوڑا سا تبدیل کرنے سے، تھوڑی سی روٹین سیٹ کرنے سے بیماری ختم ہوتی ہے، اسی طریقے سے کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے، ایک نماز سے دوسری نماز، ایک رمضان سے دوسرے رمضان، حج کے کرنے سے، اور جس کو یہ میسر آ جائے کہ اس کی آمین ملائکہ کے ساتھ مل جائے، فرمایا پچھلے گناہ ہم معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے اگر آپ تھوڑا سا اور آگے چلیں کہ پھر کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ مثلا 40 سال کے بعد اگر کسی کو گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے، گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے، دوائی کی کڑی پابندی وہ تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، دوائیوں کے اندر یہ غفلت نہیں کرے گا، وہ اپنی جگہ پہ رہ گیا، لیکن ٹانگ موڑ کے بیٹھنا، سیڑھی چڑھنا، گوشت کھانا، بادی چیزیں اختیار کرنا، یہ قطعاً منع ہے۔ اگر ان میں سے کوئی کام کیا تو ادویات کی پابندی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ بیماری کی ایک قسم ہے، وہاں پہ بد پرہیزی کریں گے، گولیاں فائدہ نہیں دیں گی۔ جن کی یہ تکلیف ہے ان سے اس تکلیف کا احساس پوچھیں کہ گھٹنوں کے اندر تکلیف ہو تو اس کا کیا مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح کسی کو بلڈ پریشر کی تشخیص ہو جاتی ہے تو ماہرین طب کا کہنا یہ ہے کہ نمک اور چکنائی مثل زہر ہے، دوائیوں کی پابندی اس کے لیے ضروری ہے۔ جو گولی اس کے لیے تجویز کر دی گئی ہے اسے یہ قطعاً نہیں چھوڑ سکتا، اگر یہ چھوڑے گا وہ ناقابل قبول ہوگی۔ اور پھر یہ نمک کھا لے، یہ چکنائی کھا لے، یہ اس کے لیے مثل زہر ہے، اس سے اس کو آنکھ نہیں بند کرنی، اس کو چکنا رہنا ہوگا۔ اس چیز کو آپ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں، جو میرا یہ مقصد بیان ہے۔ اسی طرح کچھ بیماریاں ایسی ہیں اس کا لائے عمل ضروری ہے، بلڈ پریشر ہے اس میں لائے عمل ضروری ہے، ادویات اپنی جگہ پہ رہ گئیں، لائے عمل ضروری ہے، اس کے لیے کچھ کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں کہ اگر اس کا لائے عمل اختیار نہ کیا جائے تو وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ مثلا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو سود رہ گئے ہیں اسے چھوڑ دو، وہ نہ لو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، جو سود رہ گئے ہیں اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہ کیا، فرمایا فَذَانُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک شخص بند کمرے میں معافیاں مانگتا رہے، گڑ گڑاتا رہے، ایک نماز سے دوسری نماز پڑھتا ہے، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ پڑھتا ہے، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک پہنچتا ہے، اس کو میسر آ جائے کہ اس کی آمین ملائکہ کے ساتھ مل جائے، سود نہ چھوڑے، فرمایا تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے۔ یہ چیزیں اس کو کسی کام نہیں دے رہی، اس کی معافی بند کمرے میں معافی نہیں ہے جب تک لائے عمل اختیار نہ کرے، یہ ضروری ہے اس کے لیے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں جب قتال کا حکم آ گیا، فرمایا قتال کے لیے نکلو، جہاد کے لیے نکلو، اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلے یعذبکم عذابا علیما، اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اب ایک نماز سے دوسری نماز نہیں دیکھی جائے گی، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ نہیں دیکھا جائے گا، ایک رمضان سے دوسرا رمضان دلیل نہیں بنے گی، اس کو نکلنا پڑے گا اللہ کی راہ میں جب قتال کا امر آ جائے۔ اسی طرح پھر کچھ گناہ ایسے ہیں، کتمان حق کیا کرتا تھا، ایک شخص حق چھپایا کرتا تھا، تلبیسات اس کے اندر کیا کرتا تھا، کسی کا مال اس نے دبایا، کسی کا حق اس نے روک لیا۔ اب کیا مطلب ہے کہ یہ بند کمرے میں معافی مانگے گا، اس کی معافی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ شریعت کہتی ہے جس کا حق دبایا اسے واپس کر، حقدار کو حق لوٹا دے، ان کے مال انہیں واپس لوٹا دو، پھر یہ اللہ اس کی معافی قبول کرے گا۔ یہ حق دبا کے بیٹھا ہو، یہ حق چھپا کے بیٹھا ہو، یہ تلبیسات کر کے بیٹھا ہو، بند کمرے میں معافیاں مانگتا رہے، کوئی معافی نہیں، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا جب تک کہ لائے عمل اختیار نہ کریں۔ جس کے ساتھ معاملہ ہے اسے راضی نہ کر لے، اس کے ساتھ معاملہ طے نہ کر لے، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اپنی بہنوں میں، اپنی بیٹیوں میں وہ یہ پالے فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، کہ وہ مومنہ ہیں،
جس کو یہ پتا ہو کہ میری بہن میری بیٹی یہ مومنہ ہے، فرمایا فلا ترجعہن الی الکفار، اسے کفار کی طرف واپس نہ لوٹا۔ اب یہ شخص اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو کفار کی طرف لوٹا دیا اور یہ کہے کہ میں نے معافیاں مانگی ہیں، میں نے ایک رمضان سے دوسرا رمضان آیا ہوں، میں ایک جمعے سے دوسرا جمعہ آیا ہوں، اس کے مقصد کو حاصل کر لیا۔ یا یہ کہے کہ میری ہو سکتا ہے اگر ملائکہ کے ساتھ آمین مل جائے میرا تو بیڑا پار ہو گیا، نہیں ہوا، اس لیے کہ فلا ترجعہن الی الکفار، یہ کفار کو واپس نہیں لوٹانا، اس لائے عمل پہ نہیں آئے گا۔ بند کمرے میں معافی مانگتا رہے، کوئی معافی نہیں ہے، کچھ معاف نہیں کیا جائے گا، ادھر واپس آئے اسی حکم کے اوپر۔ تو اس طرح کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کا لائے عمل ضروری ہے، اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں اس کا لائے عمل اختیار کرنا ضروری ہے۔ محض معافی مانگنے سے اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا، جب تک کہ وہ کرے نہ کام نہ کرے، وہ ان نکات کے اوپر پورا نہ آئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، جنہوں نے توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، وبینوا اسے بیان کرے، حق چھپاتا تھا اسے بیان کرے، جس کا حق دبایا تھا اسے واپس کرے، جو اطلاقات اس کے اوپر لگائے تھے وہ لوٹا دے انہی احکامات کے اندر، مسلم بنے، فرما بردار بنے، حق نہ چھپائے، گواہی کو گول نہ کرے، گواہی جھٹلائی تھی واپس اس کا اعادہ کرے، آ کے بتائے کہ میں نے غلط گواہی دی تھی۔ اگر ایسا نہ کرے گا، بند کمرے میں معافی مانگے گا، اس کی کوئی معافی نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں پھر اس سے کچھ زیادہ بیماری ایسی ہوتی ہے، جسمانی بیماری سے میں آپ کو تشبیہ دینا چاہتا ہوں کہ کسی کو کینسر ہو گیا ہے، تشخیص ہو گیا کینسر، کیمو تھراپی سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، ریڈیو تھراپی سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا، اب کیا ہے اس کے لیے متاثرہ حصہ، جس حصے کے اندر کینسر ہو گیا بظاہر، اب اسے کاٹنا پڑے گا۔ ڈاکٹر طبیب آپ اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ اس حصے کو کاٹ دو، وہ حصے کاٹے جا رہے ہیں، وہ حصے جسم سے جدا کیے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کسی کو اگر شوگر ہو گئی ہے، شوگر کے اندر زخم ہو جاتا ہے گینگرین، اگر اس گینگرین کے اندر وہ ناسور ہے، اب طبیب کا کہنا یہ ہے کہ جس حصے میں یہ گینگرین ہو گیا اس کو کاٹ دو، ورنہ کیا ہوگا یہ پورے جسم میں پھیل جائے گا، سارے اعضاء صحیح ہوں گے، وہ خراب کر دے گا اسے۔ اسی طرح جس کے لیے میں نے یہ ساری تمہید مانی ہے اس کی طرف آپ توجہ دے لیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ایمان کے اندر ناسور لگ گیا ہے، ایمان کے اندر گینگرین لگ گیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ طاغوت کا مسئلہ ہے۔ فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو اس طاغوت کا کفر کرے، ہٹائیں اس کو، معاشرے کا جو بھی ناسور ہے، جو بھی گند ہے، جو بھی طاغوت ہے، اس کا کفر کریں، ہٹائے۔ یہ ماں نے اگر ماں طاغوتی کردار ہے اس کا انکار کرے، اس کے عقیدے کو قبول نہ کرے، باپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اس کا انکار کرے، اگر معاشرے کے اندر ہے، یہ رشتہ داروں کے اندر ہے، کسی جگہ پہ بھی کوئی بھی طاغوت کی شکل اگر اختیار کی ہوئی ہے اس کا انکار کرے گا، پھر اس کا ایمان سلامت ہوگا، ورنہ یہ ناسور اس ایمان کو لگے گا، اس کے اعضاء صحیح ہوں گے، نماز صحیح پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، سب برباد، طاغوت کا کفر نہیں کرتا، سب برباد۔ یہ مسئلہ صحیح بیان کر رہا ہے، یہ ملا صحیح بولتا ہے، یہ طاغوت کا کفر کرتا ہے نہیں کرتا، اس کا سب برباد ہے، اس کے ایمان کے اندر ناسور لگ گیا اور یہ طاغوت کو پالے بیٹھا ہے۔ اگر یہ طاغوت کا انکار نہ کرے گا تو اس سے اس کا ایمان اللہ قبول نہیں کرتا۔ اب یہ شخص بند کمرے میں معافیاں مانگے، کوئی معافی نہیں، اس کا ازالہ کرنا پڑے گا، وَبَيَّنُوا اسے بیان کرنا پڑے گا کہ میں ان کو پہلے صحیح سمجھتا تھا، میرے عقائد ان کے متعلق اور ان کے میرے ذہنوں کے اندر یہ بات تھی کہ یہ صحیح عقیدے بیان کر رہے ہیں، لیکن رد طاغوت کو دیکھ کر میں نے یہ بات سمجھ لی کہ یہ ان کا ایمان کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو اب ایمان کی جو اصلاح ہوگی، فرمایا فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا، اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ اب یہ شفا یاب ہے، اللہ اسے شفا یاب کہہ رہا ہے۔